پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. اسی کے ساتھ ساتھ مفتاح صاحب اوور آل اگر ہم بات کریں تو یہ جو نیٹ میٹرنگ کا فیصلہ سامنے آیا, حکومت کو وہ واپس لینا پڑا, پھر پی آئی اے کی نچکاری کے بعد حکومت نے اس کو بھی اس کا کریڈٹ بھی لیا کہ یہ ایک اہم فیصلہ تھا جو کہ ہو گیا. مزید کچھ ادارے بھی ہیں جو 25 یا 26 کے قریب بتایا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ایک اداروں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ حکومت کے اوپر بوجھ ہیں, وہ یہ واقعی درست فیصلے ہیں اور اس سے بوجھ کم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پچھلے سال 830 ارب روپیہ یعنی کہ روز کا 228 کروڑ روپیہ, تقریباً گھنٹے کا 9.5 کروڑ روپیہ حکومت کی ان کمپنیوں نے نقصان کیا ہے. یہ پیسہ حکومت کا, میرا اور آپ کا پیسہ ہے. یہ حلال کی کمائی کا, بڑی محنت کی کمائی کا پیسہ ہے. آپ جب 40% ٹیکس لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 830 ارب روپے کا نقصان کرنا زیب نہیں دیتا. اس کے کوئی آپ کو سدے باب کرنا چاہیے. آپ نے سدے باب نہیں کیا. اس کے بعد پھر آپ نے کچھ عرصے پہلے ہر اپنے ایم این اے کو, حکومت کے ایم این اے کو, جس طرح بھی الیکٹ ہوئے ہیں, حکومت کے ایم این اے کو 25 کروڑ روپیہ دیا کہ جاؤ 43 ارب روپیہ تم جا کے اپنے حلقوں میں خرچ کرو جس طرح تمہیں خرچ کرنا ہے. اور اس میں جو کرپشن ہوتی ہے گربانی صاحب, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو ایک طرف وہی ہے نا کہ ایک یہ دو پاکستان ہیں, کہ ایک پاکستان میں جہاں پہ حکمران جماعتیں ہیں وہ عیاشی پہ عیاشی کر رہی ہیں, ان کی تنخواہیں 500% بڑھ گئی ہیں, ان کی تنخواہیں پیچھے سے بڑھ گئی ہیں, پنجاب حکومت میں تنخواہیں 900% بڑھ گئی ہیں اور وہ عیاشی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف لوگ پس رہے ہیں. آپ سندھ کو دیکھ لیجئے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ بچے سب سے زیادہ اسکول سے باہر سندھ میں ہیں, پرپورشنٹلی غربت بھی زیادہ ہے, بھوک بھی زیادہ ہے, لیکن حکمران عیاشی کر رہے ہیں. سو یہ جو تضاد ہے نا, یہ قوم و ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اسی لیے ہم کو جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر ایک نئی پاکستان کی بنیاد رکھنی پڑے گی, ایک اسٹرکچرل چینجز لانے پڑیں گے, ریفارمز. اور جو میرا جو گلہ ہے شہباز شریف صاحب سے کہ یہ پچھلے 4 سال انہوں نے ضائع کیے. ان کو یہ پتا ہے کہ ملک جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے, دنیا ہم سے آگے نکل رہی ہے, بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل رہا ہے, ہندوستان ہم سے آگے نکل چکا ہے, سری لنکا ہم سے آگے نکل چکا ہے. تو آپ خدا را ہر سال ہم پیچھے ہو رہے ہیں. پچھلے 6 سالوں میں ہمارا پاکستانی اوسطاً غریب ہوا ہے. تو آپ نہ صرف ہماری غربت کو روک نہیں رہے, مطلب ہم کو امیر تو نہیں بنا رہے, ہماری غربت کو تو روکو. نہیں, لیکن مفتاح صاحب جیسے آپ نے سندھ کا ذکر کیا تو پیپلز پارٹی ہمیشہ پھر وہ دعویٰ بھی کرتی ہے اور کچھ فگر سامنے بھی رکھتی ہے کہ اگر بچے اسکول سے باہر ہیں تو وہ صرف سندھ ہی کیوں ڈسکس ہوتا ہے, باقی علاقے کیوں نہیں. اور دوسرا, حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا. پھر ہم نے جو وفاقی وزیر ہیں شیخ صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ بالکل یہ جائز مطالبہ ہے, اس پر غور ہونا چاہیے. یہ مطالبہ پھر مرتضی وہاب صاحب کے حقائق کہ نہیں کراچی کے اندر تو اب کام ہو رہا ہے, پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں سر؟ دیکھیں, ایک تو یہ بات بتا دوں کہ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں اور پنجاب میں 1 کروڑ اور 10 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. سندھ کی اس لیے بات ہوتی ہے زیادہ تر کیونکہ پیپلز پارٹی کے آنے کے 18 سال بعد سندھ کے اندر ناخواندگی بڑھی ہے, پڑھائی الٹریسی کا ریٹ وہیں کھڑا ہوا ہے. انفیکٹ تھوڑا سا پچھلے 2-3 سالوں میں کم ہوا ہے. اور جو 4 صوبے اور بلوچستان کے اپنے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور اسلام آباد کو ملا لو تو 9 میں سب سے پیچھے سندھ ہے. بلوچستان سے بھی اب پیچھے جا چکا ہے سندھ. تو اس لیے سندھ کے اندر خاص طور پہ بات ہوتی ہے. اور جب 70 لاکھ بچے آپ کے اسکول سے باہر ہوں تو آپ کو آرگیومنٹ یہ نہیں دینی چاہیے کہ باقی صوبے بھی بہت برے ہیں. یس, لیکن سب سے زیادہ برے آپ ہیں, تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے بہتری کی. جہاں تک کراچی میں فیڈرل ٹیریٹری بنانے کا, تو میں اس کے بالکل خلاف ہوں. کوئی سینس ہی نہیں ہے کہ کراچی کو آپ سندھ سے نکال کے اس کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں. میں اس کے خلاف ہوں. لیکن میں بالکل لوکل گورنمنٹس کے حق میں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 خاندانوں کی اجارتاریاں پاکستان میں ہیں, سندھ میں اور پنجاب میں خاص طور پر, اس کو ختم ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹس ہونے چاہیے. اور جو کراچی کا جو آج جو نادر صاحب جو آج کراچی کے اندر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں چھوٹے صوبے بنانے کی یا کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنانے کی, اس کی جو بڑی ذمہ داری ہے وہ سندھ کی حکومت کے اوپر, پیپلز پارٹی کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے 18 سال سے اتنی مس گورننس کی ہے کہ آپ مطلب یونیورسٹی روڈ کراچی میں چلے جائیں, مطلب آپ ناظم آباد میں چلے جائیں, آپ پاپوش میں چلے جائیں, آپ سرجانی ٹاؤن چلے جائیں, آپ صدر چلے جائیں, لیاری چلے جائیں, مطلب بہادر آباد چلے جائیں, آپ کہیں تو 2 راستے تو دکھا دو, کہ 100 میٹر تو ایک روڈ دکھا دو جو کہ روڈ ٹوٹا ہوا نہ ہو, ایک 10 میٹر روڈ دکھا دو جو روڈ ٹوٹا ہوا نہ ہو. آدھے کراچی میں آپ پانی نہیں دے سکتے 78 سال کی آزادی کے بعد. سو یہ اب ایک ہمارے نصیب میں کیا یہی ہے کہ ایک پارٹی آ جائے تو بوری بند لاشیں, اور دوسری پارٹی آ جائے تو چوری چکاری اور ڈاکہ زنی ہے, بچے اٹھنے ہیں, اغوا ہونا ہے اور تاوان ہونا ہے, ہفتے دینے, یہی ہماری نصیب رہ گیا ہے. نہیں
ہاں لیکن مفتاح صاحب ایک آخری مختصر سوال، آپ نے پنجاب کا ذکر کیا، تو پنجاب کے حوالے سے تو جو مریم صاحبہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہ تو سروے ہو یا مسلم لیگ نون کے دعوے ہوں، آبویسلی ان کی حکومت ہے تو وہ دعوے ضرور کریں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ چاروں جو صوبے ہیں ان سے سب سے بہتر جو پرفارمنس ہے وہ مریم صاحبہ کی ہے پنجاب کے اندر. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ چاروں صوبوں میں سب سے بہترین جو ہے وہ پنجاب ہے. پنجاب میں آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب حکومت بھی بہت پیسے لگاتی ہے، لیکن وفاق بھی پنجاب میں زیادہ پیسے لگاتی ہے. سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے، لیکن پنجاب میں اب تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں موٹر وے بن رہا ہے جو لاہور سے بھاولپور بنا رہے ہیں. سو یہ بات درست ہے، لیکن پنجاب کی گورننس بہتر ہے، اس میں کوئی کہنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ بات درست ہے، جو اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر پنجاب کے اندر حکومت کا بیانیہ اتنا بک رہا ہے اور پنجاب کے اندر حکومت اتنی مقبول ہو گئی ہے تو پھر لوکل الیکشن کروا دینا پارٹی بیسس پہ. یہ کیوں نان پارٹی بیسس پہ بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مطلب لوکل باڈیز کا الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ میں گزارش میری یہ ہے کہ یار پاکستان پاکستانیوں کا ہے نا. پاکستان نہ میرا اکیلے کا ہے، نہ نادر غرمانی کا اکیلے کا ہے، نہ کسی اور کا اکیلے کا ہے. لوگوں کو لوکل گورنمنٹس کو، کراچی کو یا لاہور کو یا پوٹوہار کو یا ساؤتھ پنجاب کو آپ کیوں لوکل گورنمنٹ کی وہ نہیں دیتے امپاورمنٹ؟ آپ کیوں وہاں سے میئر نہیں آنے دیتے؟ ایسا آپ کیوں پورے دو خاندانوں کے درمیان اپنے سیاست کو کیوں جکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے مفتاح اسماعیل صاحب، بہت شکریہ سر وقت کا. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، مفتاح اسماعیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو حکومت معیشت کے حوالے سے دعوے کر رہی ہے اور جو مختلف ایم او یوز بھی سائن ہوئے تھے اس حوالے سے، جو پھر حال ہی میں ہم نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا ذکر کیا، اور نہ صحیح جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہی کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی اپنی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ بھی اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اس پر نون لیگ ریویو کرتی ہے یا نہیں، اور جو سیاست کے حوالے سے صورتحال ہے اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.